کوفہ شہر میں ایک عبادت گزار نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت نے اسے دیکھ لیا۔ وہ عورت دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی، اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نوجوان جب مسجد سے باہر آیا تو وہ خوبصورت لڑکی اس نوجوان کے پاس گئی۔ اس سے کہنے لگے، اے نوجوان، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر تم جو چاہے کرنا۔ وہ نوجوان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور سر جھکا کے مسجد میں چلا گیا۔ جب نوجوان مسجد سے باہر آیا تو راستے میں پھر سے وہی عورت ملی۔ اس عورت نے کہا، اے نوجوان، میری بات سن لے، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے سر جھکا کے بولا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی مجھ پر تہمت لگائے۔ اس عورت نے کہا، میں تجھے اچھے سے جانتی ہوں، لیکن میں خود سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ میرے دل کا حال یہ ہے، میں ہر وقت تیری یاد میں روتی ہوں۔ نوجوان اس کی بات سنے بغیر گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے ایک خط لکھا۔ جب گھر سے باہر آیا تو عورت باہر کھڑی تھی۔ نوجوان نے اس خط کو عورت کی جانب پھینک دیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور خط کو بےتاب ہو کے پڑھنے لگی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، اس بات کو یاد رکھنا، بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے درگزر فرماتا ہے، لیکن جب بندہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ لیکن جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کی ناراضگی کو برداشت کر سکے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو اس کی ناراضگی کا سامنا کر سکے۔ اے عورت، اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے، تو نے مجھ سے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، تو میں تجھے ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ایسے دلوں کے علاج کو جانتا ہے۔ اے عورت، جان لے وہ طبیب اللہ ہے۔ میں اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے تجھ سے دور رہتا ہوں، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والے آفت کے ڈر سے، جب دل گلے کے پاس آ جائیں گے، غم بھرے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہونے والا ہے تو خود سوچ لے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ عورت نے اس خط کو پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پہ پڑی تو نوجوان اپنے گھر جانے لگا۔ اس عورت نے کہا، اے نوجوان، میری بات سن لے، اس ملاقات کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کے وہ عورت زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دل ہے، میں اسی خدا سے تیرے بارے میں سوال کرتی ہوں، جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے اسے وہ آسان کر دے۔ اس کے بعد وہ عورت اس نوجوان کے قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے نوجوان، مجھ پر ایک احسان کر دے، کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے عورت، میں تجھے اللہ کی ایک فرمان یاد دلاتا ہوں، وہی ہے جو رات کو روح قبض کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ یہ آیت سن کر وہ عورت اپنا سر جھکا لی اور وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ وہ عورت ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ اس عورت کو نوجوان کی جب یاد آتی تو اس کا خط پڑھ کے آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ اس عورت سے کسی نے پوچھا، تجھے ایسا کرنے سے ملتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں کر بھی کیا سکتی ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دن بھر یاد الہی میں مشغول رہتی اور رات بھر نوافل کی نماز ادا کرتی۔ دوستو، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔